الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر۔ میرے بھائیو، آج کا مختصر درس صلاۃ نماز کے متعلق ہے۔ میرے بھائیو، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا ہے، دین کا دوسرا رکن ہے۔ پہلا رکن اسلام کا توحید ہے، توحید کا اقرار، اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، کافروں کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ کافر ہو گیا۔ میرے بھائیو، اس کے علاوہ دوسری احادیث میں کفر اور شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کو قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے تو اس کا ٹھکانہ میرے بھائیو بہت برا ہوگا۔ علماء نے اس کے تعلق سے بہت سارے باتیں بیان کی ہیں اور اس کی خطرناکیوں کو اجاگر کیا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے، اس کے واجب ہونے کا انکار کرتا ہے، اس کے رکن ہونے کا انکار کرتا ہے، تو وہ شخص کافر ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی شخص سستی میں نماز چھوڑتا ہے، سستی میں نمازوں سے غافل رہتا ہے، تو ایسا شخص میرے بھائیو، علماء نے اس کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ اس کو 3 دن مہلت دیا جائے گا، اس کو توبہ کرایا جائے گا، اس کو اس کی خطرناکی بیان کی جائے گی، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، استقامت کا راستہ اختیار نہیں کرتا ہے، نماز کو قائم نہیں کرتا ہے، تو میرے بھائیو اس کو قتل کر دیا جائے گا، وہ بھی کافر مانا جائے گا۔ اور علماء نے اس کے تعلق سے تفصیل بیان کی ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ ایسا شخص جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز کو چھوڑتا ہے، ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ میرے بھائیو، اس کی خطرناکی اور اتنا بڑا معاملہ ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے شخص پر سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کو وراثت نہیں دیا جائے گا، وہ اپنے مسلمان باپ کا وراثت میں حصہ نہیں لے سکتا، اس کو وراثت نہیں مل سکتی، وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان اس پر سلام نہیں کریں گے، اس سے شادی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، کتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ نماز کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھیں، نماز کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس کے چھوڑنے کا جو انجام ہے اس کو بھی سمجھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے، نماز کو قائم کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔